کہ آپ کے دماغ میں آتے ہیں، نہیں؟ تو اب آپ آگے بڑھائیے. جی ضرور ضرور. آپ نے ایک بات کی نا کہ میں ARY سے کنیکٹ ہو گئی. میں نے کہا میرے دل میں آیا کہ در حقیقت ہم اللہ سے کنیکٹ ہو گئے. ایک حج اور عمرہ ہے ہی ان کا کہ جو اپنا ریلیشن اللہ سے اسٹرانگ کر لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ان کا رویہ بدلا ہوتا ہے, کہیں کیفیت ہوتی ہے, کہیں وہ خیال ہوتا ہے. بہرحال حج پہ ہم آ جاتے ہیں, فوکس کرتے ہیں. 3 طرح کا حج ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے افراد حج, وہ ہوتا ہے کہ صرف آپ نے حج کے لیے ہی نیت کی ہے اور آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی, اور حج کے لیے ہی احرام باندھا. کیا کہا آپ نے؟ حج افراد. حج افراد, ہاں جی, یہ اکیلا حج ہوتا ہے. اوکے. دوسرا ہوتا ہے حج قران. تو یہ جو افراد ہے یہ کم دن کا ہوتا ہے جس میں آپ کہہ رہی ہیں عمرے کی نیت نہیں کی؟ عمرے کی نیت ہی نہیں, عمرہ نہیں کرنا, حج کے لیے ہی احرام باندھا. اب ان پر دم شکر نہیں آتا, انہوں نے قربانی نہیں کرنی ہوتی جو حج افراد کرتے ہیں. تو یہ زیادہ تر جو لوکل لوگ ہیں, وہ مکہ پاک کے ارد گرد رہنے والے, تو وہ حج کی نیت, چونکہ وہ عمرہ کا انہیں بہت دفعہ مواقع ملتے رہتے ہیں, تو اس لیے وہ حج افراد کی نیت کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے حج قران, جو قریب تر جا رہے ہیں, جن کی فلائٹس بالکل 8 ذوالحج سے تھوڑا سا 2-3 دن پہلے ہیں, وہ حج قران کی نیت کرتے ہیں کہ ہم عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ہم ادا کریں گے. اوکے. انہوں نے بھی دم شکر قربانی کرنی ہوتی ہے. اور تیسرا جو ہم سب کرتے ہیں, زیادہ تر جو پاکستان سے جانے والے ہیں, وہ تمتع کہلاتا ہے, حج تمتع. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ نے عمرہ ادا کیا اور احرام سے باہر آ گئے. پھر جب حج آتا ہے تو پھر آپ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں اور پھر حج ادا کرتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو پہلے کچھ لوگ وہ مدینہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ بعد میں جاتے ہیں مکہ اور وہیں حج ادا کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو میں نے دیکھا ہے وہ حج کرنے کے بعد, مکہ کے بعد فری ہو کے حج کے بعد وہ مدینہ جاتے ہیں. کیا چیزیں صحیح ہیں؟ دونوں طرح سے ٹھیک ہے, کیونکہ مدینہ پاک جانا جو ہے ایک محبت کا عمل ہے کہ آپ وہاں جائیں تو ضرور آپ نے حاضری دینی ہے. اور یہ پھر ترتیب جو بنائی جاتی ہے, یا تو ٹریول والے بنا رہے ہوتے ہیں یا بندہ خود کہتا ہے میں مدینہ پاک جاؤں, چونکہ مدینہ پاک سے حضور آئے تھے حج کے لیے, تو وہ اس سنت پر بھی ایک طرح سے عمل ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے بھی, ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ حج کے بعد ہم جو اتنے تھک جائیں گے تو شاید جو مدینہ میں ہمیں ایسنس چاہیے, ہم ایک چیز دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے ہم کوئی محروم نہ ہو جائیں. تو ہم پہلے مدینہ گئے, پہلے ہم نے وہ پوری اپنی نمازیں جتنی ہم ادا کر سکتے تھے ہم نے کی, اور پھر ہم تو یہ ہمیں ایکسپیرینس بہت اچھا, اس لیے میں بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو ہمیں ایکسپیرینس اس لیے اچھا رہا کیونکہ جو حج کی تھکن گرمی میں بھی آپ کو کچھ بھی کہیں یہ ایک مشقت ہے. بالکل ہے. تو بہت سارے بزرگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی عمر کے آخری حصے میں کریں گے. میں صرف آپ کو یہ کہوں گی اگر آپ افورڈ کر سکتے تو آپ جوانی میں کریں.